بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 123۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں لڑنے کی کیا صورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی ہم میں سے غصہ کے سبب لڑتا ہے، کوئی حمیت کے سبب سے جنگ کرتا ہے۔ پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اس کی طرف اٹھایا اور آپ نے سر اسی سبب سے اٹھایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص اس لیے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے لڑے تو وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ حدیث نمبر 124۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا۔ اس وقت آپ سے مسائل پوچھے جاتے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لے، کچھ حرج نہیں۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت آپ سے جس چیز کی بابت پوچھا گیا، خواہ مقدم کی گئی ہو یا مؤخر کی گئی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لو اور کچھ حرج نہیں۔ حدیث نمبر 125۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے کھنڈروں میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چلتے کہ یہود کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کی بابت سوال کرو۔ اس پر بعض نے کہا کہ نہ پوچھو، مبادہ اس میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو بری معلوم ہو۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، لہٰذا میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ حالت آپ سے دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اے نبی، یہ لوگ تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ اعمش کہتے ہیں، ہماری قرأت میں ما اوتیمم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 126۔ ابو اسحاق اسود کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر تم سے راز کی باتیں کہا کرتی تھی، تو بتاؤ کہ کعبہ کے بارے میں تم سے انہوں نے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم تمہاری قوم جاہلیت سے قریب العہد نہ ہوتی۔ ابن زبیر کہتے ہیں کہ کفر سے قریب العہد ہونا مراد ہے، تو میں بے شک کعبہ کو توڑ کر اس کے لیے 2 دروازے بناتا، ایک دروازہ کہ جس سے لوگ کعبہ کے اندر داخل ہوتے اور ایک وہ دروازہ کہ جس سے لوگ باہر نکلتے۔ تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ایسا کر دیا۔
حدیث نمبر 128۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسعدیک۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جب کہ تم خبر کر دو گے، لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل سے باز رہیں گے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اپنی موت کے وقت اس خوف سے بیان کر دی کہ کہیں حدیث کے چھپانے پر ان سے مواخذہ نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 129۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں لوگوں کو اس بات کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں اور اعمال چھوڑ دیں گے۔ حدیث نمبر 130۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، تو یہ بتائیے کہ کیا عورت پر جب کہ وہ محتلم ہو غسل فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب کہ وہ پانی یعنی منی کو اپنے کپڑے پر دیکھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا منہ چھپا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت بھی محتلم ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تمہارا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو جائے، اگر عورت کی منی خارج نہیں ہوتی تو اس کا لڑکا اس کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ محترم ناظرین کرام، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہماری احادیث سننا چاہتے ہیں تو ہمارا قرآن و حدیث چینل 10 کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔